انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کی اچھی اشیاء ہوں، اچھا لباس ہو، اچھی رہائش ہو، اس کے پاس مال ہو، اس کے ملک میں امن ہو، اور پھر دیگر جو انسان کی ضروریات ہیں، حتیٰ کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو۔ انسان کی جو خواہشات ہیں ہر انسان جانتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، عام مزدور ہو، کہ یہ جو دنیا ہے انسان کی خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین انسان کو اس کے دل میں خواہشات تو بہت رکھے ہیں، لیکن انسان کو اس کی جو خواہشات ہیں اس کی سبھی خواہشات یہاں پوری نہیں فرماتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی عزیز اشیاء کو، چاہے انسان ہو، جگہ ہو، دیگر اشیاء ہوں، بالخصوص وہ چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اگر انسان اسے گریز کرتا ہے، بچتا ہے، دور بھاگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک بہترین چیز عطا فرماتے ہیں، حلال چیز عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان کی زندگی میں ایسی قربانی کی ضرورت پیش آ جائے جسے وہ ایک جائز ہے، حلال ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑے، تو اللہ رب العالمین اسے ایک بہترین چیز عطا فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں آیات، احادیث بہت ہیں، میں آپ کو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک معروف حدیث ہے اس موضوع سے متعلق، جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یہ حکم لگایا کہ اسنادہ صحیح، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں اس کی جو پہلی جلد ہے، اس موضوع سے متعلق ایک حدیث کی تفصیلی تخریج کی اور اس پر حکم لگایا کہ وہ حدیث موضوع ہے۔ لیکن ضمن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا جسے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور اس حدیث کو صحیح آپ نے کہا، اور کہا کہ اسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ بصرہ کے دو علماء، ایک ابو قتادہ جن کا نام تمیم ابن نذیر کہا جاتا ہے، جن کا نام تمیم ابن نذیر ہے اور کبار تابعین میں سے ہے، اور ان کے ایک ساتھی ہیں ابو الدہما، ان کی کنیت ہے، خرفہ ابن بحیس ان کا نام ہے۔ دونوں بنو حدیث ہیں، قرشی ہیں، البتہ بصرہ میں رہا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت میں سے ہیں۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں گئے، ایک گاؤں میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث آپ نے سنی ہو تو ہم کو سنائیے۔ وہ جو صحابی ہیں ان کا نام مذکور نہیں ہے، وہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی جو آج ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ انک لن تدع شیئا للہ الا بدلک اللہ بہ ما ہوا خیر لک منہ۔ کہا کہ آپ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑتے ہیں، کسی چیز کو اللہ رب العالمین کے لیے ترک کرنا پڑ جائے، صرف حرام چیز نہیں، ایک حلال اور جائز چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ترک کرنے کی اگر ضرورت پڑ جائے، اور ایک انسان اللہ رب العالمین کی خاطر اس کو ترک کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے، اس دنیا میں اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدیل عطا فرماتے ہیں، جو اس کے لیے سب سے بہترین ضرورت ہوگی، اس کے لیے بہتر چیز ہوگی، جو چیز اس کے ہاتھ سے نکلی ہے، جو چیز فوت ہوئی ہے اس سے بہتر ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے دل میں خواہشات رکھے ہیں، بالخصوص وہ خواہشات جو کہ جائز خواہشات ہیں، اور کبھی کبھار ایسی بھی خواہشات ہوتی ہیں جسے انسان حرام راستے کے طور پر جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر حرام راستوں سے رکتا ہے، اور کبھی کبھار حلال راستے سے بھی رک جاتا ہے، ایک قربانی دینی پڑتی ہے، اللہ رب العالمین اسے بہترین بدیل عطا فرماتے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اس موضوع کو بہت ہی عمدگی سے بیان کیا ہے۔
آپ کی کتاب ہے عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، اس کا جو بالکل آخری باب ہے، آپ کی ایک اور کتاب ہے روضۃ المحبین، اس کتاب کے بالکل آخری حصے میں آپ نے قرآن مجید سے بہت ساری مثالیں دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام سے متعلق فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک پر قبضہ عطا فرمایا، وہ ملک کے بادشاہ بنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں فیصلہ اختیار کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں حکم صادر کرتے ہیں، اور جو بادشاہ بھی تھا بادشاہ آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا کرتا تھا۔ کہا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین نے انہیں مصر کا حکمران بنایا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو اتنی عظیم حکومت عطا فرمائی کہ بادشاہ بھی آپ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت بیان فرمائی، یہ کب بیان فرمائی رب العالمین نے؟ اس سے پہلے کون سا واقعہ مذکور ہے؟ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ عزیز مصر کے گھر میں تھے۔ عزیز مصر کی جو عورت ہے اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے آپ بچ گئے، حالانکہ آپ ایک بادشاہ کے گھر میں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی منصب مل جائے، کوئی بڑا رتبہ مل جائے، آپ کو شہرت مل جائے، وقتی عزت مل جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آپ نے ایک حرام راستے سے رکے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آپ نے گناہ سے بچے رہے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک مملوک کے طور پر ایک حاکم بنا دیا رب العالمین نے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، غلط راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو مصر کا حاکم بنایا۔ پھر آپ نے جائز طریقے سے شادیاں کی، ایک سے زائد عورتیں آپ کے پاس تھیں، جائز طریقے سے آپ نے اپنی خواہش کی تکمیل کی، حرام راستے کو رب العالمین کی خاطر چھوڑا، اللہ رب العالمین نے جائز طریقے سے آپ کی خواہشات کی تکمیل فرمائی۔ سبحان اللہ۔